کرتے وقت تیری ماں کی جو آواز نکلی تھی، در سے جو چیخ نکلی تھی، یہ وہ پہلی آواز ہے جس کا تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا، تو تم اپنے ماں باپ کی زندگی، پوری زندگی کا حق کیسے ادا کرو گے؟ ماں جب اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے، جنتی ہے، اس وقت ایک آواز نکلتی ہے، ایک چیخ کی، آہ کر کی آواز نکلتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے فلا بیٹا، ابھی تک تم نے اپنی ماں کا اس حق کو ادا نہیں کیا ہے، پوری زندگی کا حق کیسے ادا کرو گے؟ وہ ماں جو اپنے بستر پہ سوئے رہتے ہیں، بچے پیشاب کر دے، ماں اپنے بستر سے بچے کو کبھی دائیں سے بائیں کرتی ہے، بائیں سے دائیں کرتی ہے، دونوں طرف پیشاب کر دے تو اپنے سینے پہ بٹھا لیتی ہے، اپنے سینے پہ سلا لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم نے پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ تم اپنے والدین کی بد دعا سے بچو۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کر دے، ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کر دے، اگر بد دعا کر دے، ماں باپ بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی بد دعا کر دے، پھر بھی اپنے بچوں کو لگ جایا کرتی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی جب اولاد کو بد دعا دے تو صحیح سوچ کر دے، صحیح سمجھ کر کے دے۔ خانہ کعبہ کا جو امام بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا جو امام بنا ہوا ہے، میری ماں بہنوں، اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے۔ خانہ کعبہ کا بھی جو امام بنا ہوا ہے، یہ جب چھوٹا تھا، یہ جب بچہ تھا، ان کی ماں کھانا پکا رہی تھی، ان کی ماں سبزی بنا رہی تھی، ان کی ماں سالن تیار کر رہی تھی۔ یہ چھوٹا بچہ، ان کا بیٹا، جب ماں کھانا بنا رہی تھی، یہ چھوٹا بچہ زمین سے مٹی اٹھاتا، زمین سے بالو لیتا اور اپنی مٹھی سے اس سالن میں ڈال دیتا تھا۔ ایک دن ماں کو غصہ آیا اور غصے میں بد دعا دے دی، اور بد دعا دی تو کیا دی؟ کیا ہے میرے بیٹے، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے، اللہ تجھے امام بنائے۔ غصے میں دعا تو نکلی لیکن بد دعا نہیں، صحیح دعا نکلی۔ اور اللہ کے دین ہے کہ میرے بھائیوں، آج وہ انسان خانہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہے۔ اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اپنے بچوں کو دعا دے، اپنے بچوں کو بد دعا دے تو صحیح سوچ سمجھ کر دے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا لگ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، خانہ کعبہ کا امام ہے، جب ان کی ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تب اس اپنے ہاتھ میں مٹی لیتا ہے، بالو لیتا ہے اور اس پکتے ہوئے کھانا میں ڈال دیتا ہے۔ جب ماں کو غصہ آیا اور اس نے دعا دکھائی، میرے بیٹے جا، تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے، اور وہ آج الحمدللہ خانہ کعبہ کے امام بنے ہوئے ہیں۔ ماں کی دعا، ماں کی بد دعا سے ہر بچے کو بچنا چاہیے۔ دنیا میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، دنیا میں آپ بہت طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو دنیا میں نہ دی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو کل قیامت کے دن جہنم میں ملے، لیکن اپنے والدین کو ستانے والوں، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو نہ منانے والوں، ماں باپ کو پریشان کرنے والوں، ماں باپ کو دنیا میں تکلیف دینے والوں، دنیا میں تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی، ملک الموت تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آئیں گے، یہ زمین آپ کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی، یہ مٹی آپ کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی جب تک آپ کو دنیا میں اس کی سزا نہ مل جائے، جب تک آپ دنیا میں اس عذاب کو نہ چکھ لو، جب تک آپ اس سزا کو دنیا میں آپ نہ بھگت لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، والدین کو ستانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، جن کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی گویا کہ انہیں ڈبل سزا ملتی ہے۔ اس لیے جو بچے ہوئے ہیں، اگر آپ کا ماں باپ آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، آپ روٹھے ہوئے والدین کو منانے کی کوشش کیجیے، توبہ کیجیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا،
الہی درگزر کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، ماں کا درجہ اتنا ہے، ماں کا درجہ اتنا ہے، حدیث میں الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں سنو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور باپ کیا ہے؟ باپ کا درجہ اسلام میں کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر آپ سے باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر آپ سے باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ آپ کو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ چاہتے کہ اللہ ہم سے خوش رہے، آپ چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، تو میرے بھائیوں پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہے یا نہیں، آپ کا باپ آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ آپ کو اپنے باپ کو خوش کرنا ہے، اگر جنت تلاش کرنی ہے تو اپنے ماں کے قدموں کے نیچے کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھے کسی نوجوان نے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو ابھی اس زندگی میں آئے ہی نہیں، جو زندگی میں دیکھ رہا ہوں، شادی کے بعد جو زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب شادی نہیں کیے ماں کا پیار مل رہا تھا، شادی نہیں کیے باپ کی محبت مل رہی تھی، شادی کے بعد جب بیوی سے محبت کرتا ہوں تو ماں الگ ہو جاتی ہے، ماں سے محبت کرتا ہوں تو بیوی الگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسا حال، ایسی صورتحال سب کے ساتھ پیش آ رہے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن اس جگہ پہ چاہیے کہ ایک ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی بیوی کے پاس ٹائم بتانا ہے، اور ایک بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا بیٹا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، میرے بھائیوں بڑا کیا پرورش کی ہے، تو ماں کی بھی خدمت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اسی چیز کو لے کر درار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور کتنے گھر ایسے ہیں جو برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صورتحال ہے کہ دونوں کو ضروری ہے کہ اس معاملے میں اپنی کمیاں نکالیں، یہ احساس کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اگر ماں یہ کہہ دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، حدیث کے انوسر، حدیث کے مطابق یہ الفاظ مل جاتے ہیں کہ اگر آپ کے والد، آپ کے گارجین، آپ کے والدین یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں تمہاری بیوی سے خوش نہیں ہوں، میں اپنے بہو سے خوش نہیں ہوں، تو میرے پیارے ساتھیوں اس لڑکے کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سمجھائے، اگر صحیح میں اس کی بیوی نیک ہو اور والدین یہ چاہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے، ان کو گھر سے نکال دیا جائے، لیکن ہاں اگر بیوی یہ اکسائے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ مت رہو، تم اپنے باپ کے ساتھ مت رہو، میرے بھائیوں اگر بیوی غلط ہے، ماں کی خدمت سے آپ کو روک رہی ہے، اگر بیوی صحیح نہیں ہے، ماں کی خدمت سے آپ کو روک رہی ہے، آپ ماں کے لیے کچھ سامان باہر سے لا رہے ہیں لیکن وہ بیوی ماں کو دینے سے آپ کو روکتی ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اے لوگو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں اللہ آپ سے ناراض ہو، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ بیوی آپ کی مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے ماں کے ساتھ احسان کرو، لیکن اگر آپ بیوی کی بات سن کر ماں کو ٹھکرا رہے ہو، ماں کو الگ کر رہے ہو، تو اس بیوی کی بات کو چھوڑ دو، اس لیے کہ رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب اپنے اندر گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر دیکھیے کہ ہم کہاں تک صحیح ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ضروری ہے، یہ ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد یہ سب معاملات آپ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کی نافرمانی ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کب؟ جب تمہارے ماں باپ بوڑھا ہو جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھے ہو جائے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب یہ خاص طور سے جب باپ مر جائے، ماں بچ ہی رہے، ماں زندہ ہے، ماں مر گئی باپ زندہ ہے،